رموز اوقاف، علامت ندائیہ، علامت فجائیہ، یہ دونوں علامتیں بظاہر ایک جیسی ہیں لیکن ان کے استعمال کے مواقع جدا گانا ہیں۔ علامت ندائیہ، یہ علامت کسی کو پکارنے یا مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ندائیہ کی مثالیں: معزز خواتین و حضرات، پیارے بچوں، تم اس ملک کا مستقبل ہو، یاد رکھو محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ ان تینوں جملوں میں مخاطب کیا گیا ہے، اس لیے علامت ندائیہ کا استعمال ہوا ہے۔ علامت فجائیہ، فجائیہ کے لغوی معنی ہے وہ کلمہ جو اچانک منہ سے نکل جائے، مثلا واہ، آہ، اف، افسوس، سبحان اللہ اور ماشاء اللہ وغیرہ۔ یہ علامت کسی شدید جذبے، خوشی، غم، غصے، افسوس، حیرت اور نفرت وغیرہ کے اظہار کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ حیرت کے موقع پر بولے جانے والے جملوں کو استجابیہ جملے بھی کہتے ہیں۔ فجائیہ کی مثالیں: ارے واہ، آپ نے تو کمال کر دیا، افسوس، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اچھا تو یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے۔ یہاں خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، افسوس کا اظہار ہو رہا ہے اور حیرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ علامت واوین، یہ علامت کسی قول یا اقتباس کو ہو بہو نقل کرنے کے لیے اس کے شروع اور آخر میں استعمال ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں کسی کتاب، اخبار یا رسالے کے نام کے شروع اور آخر میں بھی علامت واوین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ واوین کی مثالیں: قائد اعظم نے فرمایا، کام، کام اور کام۔ بانگ درا علامہ اقبال کا شعری مجموعہ ہے۔ اس موضوع کے متعلق ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔ جب طویل اقتباس دینا ہو تو اس کے شروع اور آخر میں بھی اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی کتاب وغیرہ کا نام لکھنا ہو تب بھی علامت استعمال ہوتی ہے، یا کسی شخص کا قول اس کے الفاظ میں نقل کرنا ہو تو اس کے ساتھ بھی علامت واوین کا استعمال ہوتا ہے۔ علامت قوسین، علامت خط۔ علامت قوسین اور علامت خط بظاہر دو مختلف علامتیں ہیں لیکن ان کا استعمال ایک ہی موقع پر ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ علامت قوسین، یہ علامت جملہ معترضہ کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ علامت خط، بعض اوقات قوسین کی جگہ پر علامت خط جملہ معترضہ کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ عام طور پر اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے۔ نوٹ: علامت قوسین اور علامت خط اگرچہ دو مختلف علامتیں ہیں لیکن استعمال کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جملہ معترضہ کیا ہے؟ وہ اضافی تحریر جو اصل عبارت کا لازمی حصہ نہ ہو بلکہ صرف وضاحت کے طور پر شامل کی گئی ہو، جملہ معترضہ کہلاتی ہے۔ جملہ معترضہ کو ہٹا دینے سے اصل عبارت کے مفہوم پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ قوسین اور خط کی مثالیں: میرا دوست علی بیمار ہے، آپ کا بھائی اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے بہت نیک انسان ہے۔ اب یہ دو جملے ہیں، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علامت قوسین اور علامت خط کا استعمال ایک ہی جگہ پر ہوا ہے اور یہ لکھنے والے کی مرضی ہے کہ وہ ان دو میں سے کس علامت کا استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن عام طور پر علامت خط کا استعمال دیکھنے میں نہیں ملتا۔ ان دونوں جملوں میں جملہ معترضہ کیا ہے؟ علی اور اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے۔ اگر کہا جائے کہ میرا دوست بیمار ہے تب بھی جملہ مکمل ہے۔ اگر کہا جائے آپ کا بھائی بہت نیک انسان ہے تب بھی یہ جملہ مکمل ہے، لیکن قوسین اور علامت خط کے اندر جملہ معترضہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ علامت حذف، دوران تحریر اگر کسی اقتباس کا کوئی حصہ شامل نہ کرنا ہو تو اس کی جگہ پر علامت حذف لگا دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں طویل اقتباس درج کرنے کے بجائے نشاندہی کے طور پر ابتدائی اور اختتامی الفاظ کے درمیان
علامت حذف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ علامت حذف کی مثالیں: وہ اپنے زمانے کے مشہور آدمی تھے، انہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ دوسری مثال، آزادی کا حصول، قربان کیا۔ اب ان دو مثالوں میں آپ دیکھیں کہ پہلی وہ مثال ہے جہاں طویل اقتباس ہو اور آدمی چاہے کہ جو درمیان والا ایک جملہ، دو جملے یا تین جملے جتنا عبارت کا حصہ غیر ضروری سمجھتا ہو وہ درمیان میں سے نکال کر اس کی جگہ پر علامت حذف لگا دی جاتی ہے۔ علامت حذف کے استعمال کی دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کسی پیراگراف کی نشاندہی کرنا چاہتا ہو تو وہ پورا پیراگراف نہ لکھے بلکہ اس کے ابتدائی اور آخری الفاظ لکھ کر درمیان میں علامت حذف لگا دے۔ علامت تخلص، شعراء اپنے کلام میں جو قلمی نام استعمال کرتے ہیں اسے تخلص کہتے ہیں۔ شعر میں تخلص کو واضح کرنے کے لیے تخلص کے اوپر یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ علامت تخلص کی مثال: نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ چند دیگر علامات: علامت شعر، جب بھی کوئی شعر عبارت میں نقل کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ علامت مصرع، کبھی کبھی بطور حوالہ ایک شعر لکھنے کے بجائے لوگ ایک مصرع لکھتے ہیں تو وہاں پر اگر ایک مصرع لکھنا ہو تو علامت مصرع عین کی صورت میں لگاتے ہیں۔ کبھی کبھی عبارت میں لفظ یا جملہ وضاحت طلب ہوتا ہے تو اس کے اوپر علامت حاشیہ لگا کر نمبر درج کر دیتے ہیں اور صفحے کے آخر یا مضمون یا باب کے آخر میں اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے، اسے علامت حاشیہ کہتے ہیں۔ رموز اوقاف کے متعلق پہلی ویڈیو علامت سکتہ، علامت وقفہ، علامت رابطہ، علامت ختمہ، علامت تفصیلیہ اور علامت سوالیہ پر مشتمل ہے۔ تیسری ویڈیو رموز اوقاف کے متعلق پوچھے گئے امتحانی سوالات پر مشتمل ہے۔ پہلی اور تیسری ویڈیو کے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔